الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر اس کو موت آئے گی۔ یقیناً یہ قرآن کریم کی آیت مجیدہ ہے، اور ہم نے گزشتہ پیغام میں یہ کہا کہ اصالتاً اور حقیقت میں علم غیب کا مالک صرف خدا ہے۔ اس کے دیے ہوئے علم سے امام یا نبی بھی جانتے ہیں مثلاً جس طریقے سے قیامت کے آثار کے بارے میں بتانا یہ امام یا نبی نے ہمیں بتایا ہے، انہی کی احادیث سے مبارکہ ہے، تو یہ سارا غیب کا علم ہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ امام یا نبی اپنے موت کے وقت سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا جواب بہت ساری احادیث، خصوصاً ہماری عظیم الشان کتاب جو امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی، اصول کافی، اس میں یہ پورا باب ہے، بہت ساری حدیث ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہم بیان کریں وہ ائمہ اہل بیت کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہی بیان کریں، ان کے حوالے سے بیان کریں۔ جو کچھ ادھر پیغام ہے اپنی طرف سے یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، جو خود ائمہ اہل بیت نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان احادیث مبارکہ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر امام اس بارے میں آگاہ ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے، امام کو اپنے اوپر ہم یا نبی پاک کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ مثلا جس وقت حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملک الموت آیا ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے نبی بھی ہیں، ائمہ اہل بیت بھی ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کو یا ائمہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے لہذا ان کو کیسے علم ہو گیا۔ یہ چیز نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انبیاء اور ائمہ کے درمیان اور خدا کے درمیان ہوتی ہیں، ان چیزوں کا عام انسان سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے ائمہ اہل بیت کی کیا حدیث بتاتی ہیں کہ کیا ہمیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا ان امیر المؤمنین قد عرف قاتلہ واللیلۃ التي یقتل فیها والموضع التي یقتل فیہ۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام وہ اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے اور اس رات کو بھی جانتے تھے کہ جس میں ان کو شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ کو بھی جانتے تھے کہ جس میں حضرت کو شہید کیا گیا۔ وقولوا لما سمع السیاح الاوذ فی الدار، جس وقت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں پرندوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، اور جناب ام کلثوم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ پوری رات امام علیہ السلام نے ایک بے چینی کے عالم میں گزارے۔ جناب ام کلثوم نے ارشاد فرمایا لو صلیت اللیلۃ داخل الدار، بابا اگر آپ یہ نماز گھر میں ہی پڑھ لیں، وَأَمَرْتَ غَيْرَكَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ، اور آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے، فَأَبَى عَلَيْهَا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے انکار فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ وَقَصُرَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِلَا سِلَاحٍ، حضرت بار بار گھر سے باہر نکلتے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس اسلحہ بھی، تلوار بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود باہر بھی جاتے، آتے بھی صحیح۔ وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ ابْنَ مُلْجَمَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا قاتل ابن ملجم ہے جی۔ كَانَ هَذَا مِمَّا لَمْ يَجُزْ تَعَرُّضُهُ، اس کے باوجود حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ فَقَالَ ذَلِكَ كَانَ وَلَكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِتَمْضِيَ مَقَادِيرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں پر
حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ علی علیہ السلام کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ اے علی، اب اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہتے ہو یا اپنی جان بدلنا چاہتے ہو؟ تو علی نے اللہ کے قدر و قضا کو قبول کیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ آ چکا تھا کہ علی، اب آپ کی ملاقات میری رحمت کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے مولا نے مسجد میں جانا ہی مناسب سمجھا اور مولا مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اب چونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا اس لیے مولا، اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کی ینا حضرت امام ذی العابدین علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے باب حسین کو آخری دم ملائکہ بھی نازل ہوئے۔ اسی باب میں، باب الحجت میں ہی حدیث مبارکہ اصول کافی میں حدیث ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ اب مدد چاہتے ہو یا اللہ کی رحمت سے ملاقات چاہتے ہو؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے ملاقات کو مناسب سمجھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، امام اگرچہ اپنے موت کے وقت سے آگاہ ہیں لیکن وہ اس سے فرار اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اس لیے وہ موت سے فرار نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، انہوں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے امام اپنے موت کے وقت سے آگاہ ہوتا ہے لیکن اس موت سے فرار اختیار نہیں کرتا۔